الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت سماعت ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ نساء آیت نمبر 176 پیش خدمت ہے، جو کہ آخری آیت ہے سورہ نساء کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ خود تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور ایک بہن ہو تو اس کے لیے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے، اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس کے اولاد نہ ہو۔ پس اگر بہنیں دو ہوں تو انہیں کل چھوڑے ہوئے کا 2/3 ملے گا، اور اگر کئی شخص اس ناطے کے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، تو مرد کے لیے حصہ ہے مثل 2 عورتوں کے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم بہک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ حضرات، سورہ نساء آیت نمبر 11-12 میں آپ نے وراثت کی تقسیم کے بارے میں تفصیلی باتیں سماعت فرمائی تھی۔ اس آیت میں بھی چند اور احکامات بیان کیے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی بات معلوم نہ ہوتی تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معلومات اور احکامات حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس آیت کے ضمن میں کئی ایک واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں اپنی بیماری میں بے ہوش پڑا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے وضو کیا اور وہی پانی مجھ پر ڈالا جس سے مجھے افاقہ ہوا، اور میں نے کہا، حضور، وارثوں کے لحاظ سے میں کلالہ ہوں، میری میراث کیسے بٹے گی؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت فرائض نازل فرمائی۔ حضرات، کلالہ کہتے ہیں اس مرنے والے کو جس کا نہ باپ ہو نہ بیٹا۔ باپ کی موجودگی میں بہن سرے سے وارث ہی نہیں ہوتی، باپ اس کے حق میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور مرنے والے کی اولاد نہ ہو، صرف ایک ہی بہن ہو، مرنے والے کے ترکے میں سے آدھا حصہ دیا جائے گا، اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا، اس شرط پر کہ اس کی کوئی اولاد نہ ہو۔ اگر بہنیں 2 ہوں تو انہیں کل چھوڑے ہوئے مال کا 2/3 حصہ ملے گا۔ اگر اس طرح کئی شخص مرد اور عورت بھی کثیر تعداد میں ہوں تو اس طرح تقسیم ہوگا کہ مردوں کو 2 حصہ اور عورتوں کو 1 حصہ۔ حضرات، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے تمام احکامات عطا کیے، ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کیا تاکہ کسی معاملے میں بھی انسان غلط راہ پر نہ جائے، اور بندوں کے وہ تمام حقوق صحیح طور پر ادا ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ نے متعین کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔